معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 سے 171 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ رسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون وقطعناہم اثنتا عشرۃ اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا إليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان کا ترجمہ آیت نمبر 158 سے 171 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ اس سے پہلے یعنی یہ جو 6 انبیاء اور رسل علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہے۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تفصیلی ذکر کے بغیر براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کفار مکہ پر اتنا مؤثر طریقے سے نہ پیش کیا جا سکتا جتنا مؤثر پچھلی 7 قوموں کے ذکر کے حوالہ جات سے ہوا ہے کہ سابقہ قومیں جنہوں نے سرکشی کی وہ عذاب الہی سے تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اب تم مشرکین مکہ بھی اسی روش کا شکار ہو، اس لیے وہ اپنی ہر درمی چھوڑیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں۔ بصورت دیگر پہلی قوموں کی طرح ان مشرکین مکہ کا نام بھی مٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا تفصیلاً ذکر تورات اور انجیل میں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق اور قرآن کی حقانیت پر مہر ثبت کی گئی ہے۔ تمام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے لوگو، میں تم سب کی طرف بھیجا گیا اللہ کا رسول ہوں اور بتا رہا ہوں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم بھی ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو ہدایت کی راہ پر ہیں اور اسی سے ہدایت کے راستے کے مطابق ہی انصاف کرتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی بہت سی امت گمراہ ہو گئی تھی، مگر ایک جماعت حق پر بھی قائم تھی۔ یہ حق پرست قوم بغیر کسی کو بتائے نافرمان قوم سے علیحدہ ہو کر چین کے آس پاس آباد ہو گئی تھی۔ وہی قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئی تھی۔ اس سے پہلے اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں الگ الگ میدان میں تقسیم کر دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اس لیے ہر قبیلے کو پہچان کے لیے الگ الگ کیا گیا تھا اور میدان طیہ میں ان کو الگ الگ جگہ دی گئی تھی۔ اور جب انہوں نے بے آب و گیا میدان طیہ میں موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ جب اس موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا
تو انہیں کہا گیا کہ اس بڑے پتھر پر اپنا آسا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر گروہ قبیلے نے اپنا اپنا پانی کا گھاٹ پہچان لیا۔ اور یہ کہ اس میدان طیہ کے صحرا میں ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان پر من و سلوہ بھی نازل کیا، اور کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں۔ پھر جو گمراہ ہوئے انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا تھا، لیکن اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور یاد کرو مشرکین اہل مکہ، جب ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ شہر بیت المقدس یا مقام عریہ میں سکونت اختیار کرو اور اس میں آزادی سے جو چاہو کھاؤ، اور داخل ہوتے وقت کھاؤ کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، توبہ یعنی توبہ قبول کی جائے، اور دروازے میں سے سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور جو اپنے عہد کی پابندی کرتے نیکی کرتے رہے نیکوکاروں کو اور زیادہ نوازیں گے۔ تو ان میں سے داخل ہوتے وقت ظالموں نے بات بدل دی، ہیتاتن کی بجائے انتاتن کہنے لگ گئے، اس دعا کے خلاف جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلہ ان کے ظلم کا، یعنی بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تھی جس سے گردن پر پھوڑا نکلتا اور آنن فانن 24,000 اسرائیلی مر گئے۔ اب دوسرا حوالہ ہے اسی طرح کا مشرکوں کو دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکین مکہ سے اس بستی کا بھی حال پوچھو جسے یہ جانتے ہیں، جو دریا کے کنارے تھی، ایلا کی بستی جو مدین اور طور کے درمیان واقع تھی، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شام میں وہ بستی تبریہ تھی یا مدین تھی۔ اس وقت مندرج بستیوں میں ایک پرانی بستی جو بڑی گنجان تھی، وہ مچھلیوں کی تجارت کرتے تھے، اور ہفتہ کا دن ان کے لیے عبادت یہ خاص کیا گیا تھا، اور ان پر دنیاوی کام آرام کیے گئے تھے کہ وہ اس دن صرف عبادت کریں۔ اللہ کی طرف سے ان کے ایمان کی آزمائش کی گئی۔ ہفتے کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی، یعنی وہ دریا کے کنارے تھے، وہ ان کا مشورہ پیشہ جو ہے مچھلیاں پکڑنا تھا، تو یہ ہفتے کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کی اوپری سطح پر تیرنے لگ جاتی۔ ان سے صبر نہ ہوا اور ان میں سے کچھ ہفتے کو مچھلی کا شکار کر بیٹھے، جس سے ان پر عذاب آ گیا۔ جب وہ ہفتے والے دن حد سے بڑے یعنی حکومت عدولی کی، اور جب ان کے سامنے مچھلیاں پانی پر تیرنے لگ جاتی اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا نظر نہ آتی، یعنی ہفتے کے دن وہ آزمائش کے طور پر اللہ ساری مچھلیوں کو حکم دیتا کہ پانی کی اوپرلی سطح پر آ جاؤ، تو انہوں نے کچھ تو پکڑنے لگ گئے اور کچھ نے ان کو اکٹھا کر کے ایک علیحدہ کوئی پانی کی چھوٹی سی جگہ بنا لی تھی، وہاں اکٹھا کر لیتے تھے، وہاں سے اگلے دن پکڑ کے جا کے لے آتے تھے۔ پکڑی تو اس دن یعنی اصل اس دریا سے وہ پہلے نکال لی جاتی تھی ہفتے کے دن، تو یہی حکم عدولی تھی ان کی، یہ ان کی آزمائش تھی جس پر وہ فسق کرتے تھے۔ اور جب ان سے ایک اہل ایمان گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان حکم عدولی کرنے والوں کو جنہیں اللہ کا ہلاک کرنے والا ہے، یعنی سخت ترین عذاب دینے والا ہے؟ وہ اہل ایمان میں سے کچھ بولے کہ شاید وہ ڈریں، اس لیے ہم انہیں متنبہ کر رہے ہیں اور رب سے معافی مانگ رہے ہیں، اور شاید وہ تقوی اختیار کر لیں۔ پھر بلا بیٹھے جو انہیں حکم ہوا تھا کہ ہفتے والے دن دنیاوی کام نہیں کرنے، یہ اس کی خلاف ورزی کرتے رہے عبادت کی بجائے۔ ہم نے ان کو بچا لیا جو گناہ سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب سے پکڑ لیا بدلہ ان کی سرکشی اور گمراہی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم کی سے سرکشی کی، ہم نے ان سے حکم کن فرمایا، ہو جو بندر دھتکارے ہوئے۔ اور یاد کرو اے مشرکین مکہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے یہ اعلان کیا کہ ضرور ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، اور بے شک معافی مانگنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور پھر اس نافرمان قوم کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے گمراہ، اور ہم انہیں بلائیوں اور برائیوں سے آزماتے ہیں کہ شاید یہ گمراہ مشرکین مکہ لوٹ آئیں۔ پھر ان اہالیہ نے بستی ایلا
کے بعد اس ایسے ناخلف یہودی آئے اور کتاب تورات کے وارث بن گئے جو صرف ادنا و دنیاوی مال ہی حاصل کرتے چاہے جیسے بھی انہیں ملے، اور کہتے ہیں کہ ہماری ہی بخشش ہوگی کہ آخر ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، رسولوں کی اولاد سے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے بے شک ہمیں سب کچھ معاف کر کے بخش دیا جائے گا۔ اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آتا تو وہ فوراً لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب تورات میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا اور کچھ منسوب نہیں کریں گے؟ اور وہ یہودی اپنی کتاب میں پڑھ بھی چکے ہیں، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے متقین کے لیے۔ اور کیا تم مشرکین مکہ اور بنی اسرائیلی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور نماز قائم رکھی، تو بے شک ایسے نیکوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اور یاد کرو مشرکین مکہ اور یہودیوں، جب ہم نے ان بنی اسرائیل پر پہاڑ ایسے اٹھا دیا جیسے وہ صاحبان ہو، اور وہ سمجھے یعنی ڈرے کہ اب وہ ان پر گر پڑے گا، اور اسی ڈراوے کے ساتھ انہیں دیا کہ اسے کتاب تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس میں جو ہے اسے یاد رکھو۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ذکر تھا، وہی خاص طور پہ ادھر بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو کہ تم پرہیزگار رہو۔ اس صورت کا زمانہ نزول چونکہ ہجرت سے کچھ ہی پہلے تھا، اس لیے اس میں نہ صرف مشرق مکہ پر حجت تمام کی گئی ہے، بلکہ مدینہ کی بستیوں میں آباد یہودیوں کو بھی پیشگی اطلاع بھی دینا تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مکہ میں ہو چکا ہے۔ اس لیے اس مکی صورت میں مشرکین مکہ کے ساتھ یہودیوں کو بھی متنبع کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔